اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات الحمدللہ ہم دنیا کے اس گوشے و کنار میں ذکر جناب سیدہ میں مصروف ہیں، اس کا ذکر جس کی رضا رب کی رضا ہے۔ ان اللہ یرضی لرضاہا۔ انسان اور انسان میں بھی انبیاء میں بھی اولو العزم انبیاء، ان کا ہر قدم رضائے الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو پہلے دیکھے رضائے الہی کیا ہے اور اس کے مطابق قدم بڑھائے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ اور عصمت کبریٰ صدیقہ کبریٰ یہ ہے کہ جو فاطمہ کی رضا ہے وہ رب کی رضا ہے، جو اس منزلت پر ہے، جو چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ جو چاہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ جو جناب سیدہ چاہیں وہ رب چاہے گا۔ اس کا ایکو ختم کیا جا سکتا ہے تو ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ یہ آپ کی اتنی اچھی آواز ہے نا، آپ کی آواز کے ساتھ تو ایکو جا رہا تھا، میری آواز کے ساتھ تو ایکو نہیں چاہیے۔ اس حدیث کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جناب سیدہ چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ اب ہم میں سے اگر کسی کو یہ مقام مل جائے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو چاہیں وہ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ آپ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہ پڑتا ہو، آپ جو چاہیں وہ ہو جاتا ہو۔ آپ کو نہ ہلنا پڑا، چلے ہم نے اس پہ راضی ہو گئے جو ایکو تھا اس پہ، یہ ہم اس ایکو کے ساتھ مجلس پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ جو چاہے وہ ہو جائے؟ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی صورت آ رہی ہے کہ آپ کے چاہنے پر ہو اور آپ جو چاہیں وہ ہو جائے؟ کوئی ایسی صورت ہے؟ جی کوئی ایسی صورت ہے آپ جو چاہیں ہو جائے، آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے؟ ایک صورت ہے، ابھی آپ کے ہاں آم کا سیزن ہے اور مزے کا بھی ہے، لیکن جو ہمارا آم ہے وہ ہمارا آم ہے۔ ابھی آپ پاکستانی انور راٹھور آم سوچیں، آپ نے سوچا وہ آم بن گیا، یہ بنا نہیں بنا، آپ کے خیال میں وہ آم بن گیا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ نے چاہا وہ ہو گیا۔ آپ وہ آم کب تک ہے
جب تک آپ اس آم کا تصور کیے ہوئے ہیں تب تک وہ آم ہے. جیسے ہی آپ کا تصور اس آم سے ہٹا وہ آم بھی ختم ہو گیا. یعنی اگر آپ چاہیں، صرف آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں ایک مرحلے تک جہاں آپ اگر چاہیں وہ ہو سکتا ہو تو کیا کریں گے آپ خیال میں جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن آم ہوگا اسے چوس سکیں گے، اسے ٹیسٹ کر سکیں گے، اسے چھو سکیں گے، ٹچ کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں. صرف بس ایک آم ہے، آپ کے اختیار میں صرف اتنا ہے، اس سے آگے نہیں ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ حقیقت میں نہ ہو، آپ کے چاہنے سے ہو، اور اسے آپ چھو بھی سکتے ہوں، ٹیسٹ بھی کر سکتے ہوں. وہ کب ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا. خیال میں آپ نے جو چاہا وہ تو ہوا، لیکن آپ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو چکھ نہیں سکتے. اب آپ چکھ بھی سکیں، چھو بھی سکیں اور اس کو انجوائے بھی کر سکیں. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ خواب میں ہوتا ہے. خواب میں ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں. آم بھی ہوتا ہے، وہ آم آپ کھاتے بھی ہیں، اس کا جوس بھی آتا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے. اب میں خواب میں آم آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ لوگ جو مرضی دیکھیں خواب میں. ہر کسی کے اپنے اس میں اس کا اثر بھی ہوتا ہے، لیکن کب تک ہوتا ہے؟ جب تک خواب میں ہے. آنکھ کھلی، اثر گیا. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کہ یہ سب کچھ ہو، آپ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے، جب آپ جو چاہیں وہ ہو جائے، اور وہ ریئلٹی میں بھی ہو. آپ کو بے موسم آم کھانے کا جی چاہے، آم حاضر ہو جائے، اس کو آپ چکھ بھی سکتے ہوں، اس کو آپ چھو بھی سکتے ہوں، اسے آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہوں، اور آپ کی آنکھ کھلنے سے وہ منظر ختم بھی نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کہاں ہو سکتا ہے؟ جنت میں. جنت میں آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا. اب جس جنت میں آپ انشاءاللہ آپ سب پہنچیں گے، اور اس ذکر کی بدولت سے پہنچیں گے، جناب سیدہ کی شفاعت سے انشاءاللہ پہنچیں گے، وہاں اب آپ ابھی تھوڑی دیر اندازہ کر لیں آپ کیسی زندگی گزاریں گے جہاں جو آپ چاہیں وہ ہو سکتا ہے. یہاں اسی دنیا میں جو آپ چاہیں وہ اگر ہو سکتا ہو، اور آپ بڑی گاڑی لے سکتے ہوں، تو آپ کسی چھوٹی گاڑی میں گھومتے ہیں؟ نہیں گھومتے. آپ بڑا گھر رکھ سکتے ہوں، آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. آپ جو چاہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ایک ذات ہے جو دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، اس عالم ملک میں بھی اور عالم ملکوت میں بھی، جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی کیسی ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب سیدہ کے پاس نہیں تھا، صرف ایک روٹی ہی تھی افطار کے وقت، وہ روٹی دے دی، اب اور کچھ کھانے کو نہیں تھا. ہاں گھر میں نہیں تھا، لیکن اگر چاہتی تو سب کچھ ہوتا، لیکن نہیں چاہا. اب پتہ نہیں آپ لوگ اردو سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اردو نہیں سمجھتے، ان کے سمجھتے ہیں؟ سب اردو سمجھتے ہیں. ٹھیک، نہیں تو پھر میں ان کے لیے عربی بولوں گا تو باقی کہیں گے اب ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آ رہی. جناب سیدہ صرف سمجھنے کے لیے کہ آپ کیا کر سکتی تھی اور خدا آپ کے لیے کیا کرتا تھا. یہود تھے مدینہ میں، اور جو مدینہ میں یہود تھے اس وقت جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، ایک میثاق مدینہ سائن ہوا یہود کے ساتھ. اس میں رسول خدا نے یہود کو امت کہا ہے، اقلیت نہیں کہا ہے کہ ہماری ریاست میں آپ اقلیت ہیں اور اقلیت کے حقوق ہیں. نہیں، آپ امت کے فرد ہیں،
اور امت کے ہر فرد کو جو حق حاصل ہے وہ آپ کو بھی حق حاصل ہے، یہود کے ساتھ۔ لیکن یہود ہیں، وہ کبھی بھی دوست نہیں ہوئے۔ ان کے ہاں کوئی شادی تھی، وہ آئے رسول خدا کے گھر، رسول خدا کے پاس آ کے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، آپ کی دختر ہماری شادی میں شرکت کرے۔ انہوں نے اصرار کیا، مولانا خوش ہوئے کہ یہودیوں سے دعوت آئی ہے، کہ رسول خدا نے انکار کیا، انہوں نے اصرار کیا۔ یہاں وہ جو کہ اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے، رسول خدا کا اختیار سب پر ہے، آپ پر، مجھ پر، ہم سے زیادہ اختیار ہے رسول خدا کا۔ وہ رسول خدا آپ کو اور مجھے درس دے رہے ہیں۔ میری بہنیں آج سن رہی ہیں، آن لائن سن رہی ہیں، ان کے لیے بھی درس ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب زیادہ اصرار کیا کہ اب میری بیٹی علی کے گھر میں ہے، جاؤ علی سے اجازت لو۔ نبی اولا بالمؤمنین ہوتے ہوئے بھی خود اجازت نہیں دے رہے اور کہہ رہے ہیں کہ علی سے جا کر اجازت لو۔ شوہر سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ اور ابھی تو میں نے یہ بات کرتا ہوں کہ شوہروں نے اپنا یہ حق سلنڈر کر دیا ہے کہ بھئی ہم خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ ہم اب جائیں کہیں تو آپ سے اجازت لے کے جائیں گے۔ وَإِلَّا اسلام میں عورت کو گھر سے باہر جانے کے لیے شوہر کی اجازت چاہیے۔ ہاں، شوہر اجازت روز دینے کی ضرورت نہیں، آپ اجازت دے سکتے ہیں، آپ جاب پہ جا سکتی ہیں، آپ اسکول جا سکتے ہیں، آپ کالج جا سکتے ہیں، آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں، جو جاب کرنی آپ ایک دفعہ اجازت دے سکتے ہیں۔ یہود ہیں، یہود پڑھے لکھے تھے، عالم ہوا کرتے تھے، وہ رسول خدا کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے، رسول خدا کی معرفت رکھتے تھے۔ اجازت ملنی ہے امیر المومنین سے، کہتے ہیں ہم امیر المومنین سے اجازت لینے جا رہے ہیں، لیکن آپ ذرا شفاعت فرما دیجئے کہ اگر رسول کی شفاعت لے کے جائیں گے تو علی اجازت دے دیں گے۔ امیر المومنین کے پاس آئے، امیر المومنین نے اجازت دے دی۔ یہ یہود واپس آئے، انہوں نے کہا نبی کی بیٹی آ رہی ہے اور بڑی سادہ سی زندگی کرتی ہے، اس کے پاس پہننے کے کوئی اچھے کپڑے ہیں ہی نہیں، نہ کوئی اچھے زیور آلات ہیں، تم ذرا سج دج کر خوب تیار ہو جاؤ، جب کل پیغمبر اسلام کی بیٹی آئے تو اسے شرمندہ ہونا پڑے کہ یہ دیکھو یہود کی عورتوں کو دیکھو اور رسول خدا کی بیٹی کو دیکھو۔ جناب سیدہ نکلنے کا ارادہ کرتی ہیں، جبرائیل نازل ہوتا ہے جنت سے کپڑے لے کر، ایسے زیور آلات لے کر جو کسی نے آج تک نہ دیکھے تھے۔ جناب سیدہ نے زیوتن کیا، اس گھر میں، شادی والے گھر میں گئی۔ جب وہاں یہود عورتوں نے یہ منظر دیکھا، یہ حسن دیکھا، یہ جمال دیکھا، حسن جناب سیدہ تھا لیکن حجاب میں تھا، اس پر جب یہ جنتی کپڑوں کا اور زیورات کا حسن دیکھا تو یہودی خواتین سجدے میں گر پڑی۔ روایت کہتی ہے کہ جس خاک پر جناب سیدہ کے پاؤں آنے تھے اس خاک کو اٹھا اٹھا کر چومنا شروع کیا، اور وہ قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ جناب سیدہ اگر چاہتی تو ایسی زندگی گزار سکتی، لیکن اتنا اقتدار ہونے کے باوجود کیسی زندگی گزاری؟ انتہائی سادہ۔ ہم سادہ لوگ ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے سادہ زندگی گزاری ہے، یہ ہماری سادگی ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ یہ ہماری سادگی ہے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ
اپنے بیڈ روم میں تھوڑی دیر کے لیے ہیں جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اس میں آپ جتنا بھی میک اپ کر لیں, جتنا بھی بن لیں, جتنا بھی سنور لیں, کیا فائدہ ہے جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا؟ اور آپ رات کو سوتے ہوئے بنتے سنورتے بھی نہیں ہیں. آپ کہاں تیار ہو کے آتے ہیں؟ جہاں کوئی دیکھ رہا ہو. جب محشر دیکھنے والی ہوگی تب دیکھنا جناب سیدہ کیسے آتی ہیں. ادھر اس طرح آنے کے لیے ادھر پھر قربانی دینی ہوگی, ادھر سادگی کرنی ہوگی. قیامت کے دن جو سب لوگ مان جائیں گے, اگر وہ آج ہم مان جائیں تو ہم مومن ہیں اور ہم جناب سیدہ کے ماننے والے ہیں. جو سب مانیں گے قیامت دن, یہ سب کیا مانیں گے؟ سب کہیں گے خدا سے کہ خدایا تو نے جو کیا, ہم میں سب اور حتی کفار بھی, کہ تو نے جو کیا ہمارے ساتھ وہ بہترین کیا, اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا. اب آپ اپنی زندگی سوچیں, آپ کا کوئی ایسا تاثر ہے کہ خدا نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ بہترین کیا ہے, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا؟ ایسا ایمان ہے؟ جی دوبارہ کہہ دوں, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے, اب آپ جو اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے سب اپنی زندگی میں رکھیں, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ بہترین ہوا ہے, اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا تھا. یہ قیامت کے دن سب کا ایمان ہے, لیکن دنیا میں یہ صرف مومنین کا ایمان ہے. جو مومن ہیں ان کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہترین ہو رہا ہے. اچھا, یہ بات ویسے سمجھ میں آنے کی میں تھوڑی سی مشکل ہے کہ بھئی کہاں بہترین ہو رہا ہے, صحیح نہیں تھی. بات سمجھ میں آئی تو میں کہتا ہاں کچھ حد تک وہ سمجھ میں آئی, لیکن ساری صحیح نہیں تھی. میں کب کہہ رہا ہوں مثال ساری صحیح ہے؟ آپ کا ذہن صرف نزدیک پہنچانے کے لیے. یہ نیویگیٹر جو ہے, جو گاڑی میں آپ استعمال کرتے ہیں, آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے, وہ آنٹی بولتی رہتی ہے, آپ اس کو لگا لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں جا رہے ہیں, آپ کو کہتے ہیں ٹرن رائٹ, آفٹر 100 میٹر ٹرن رائٹ. آپ وہاں پہنچے, آپ رائٹ نہیں موڑے, کیا ہوتا ہے؟ غلط راستے پہ چلے جائیں. نہیں, وہ آنٹی آپ کو نہیں چھوڑتی, آنٹی پھر بھی آپ کو راستہ بتاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ رائٹ نہیں موڑے, اس پہ آپ کو نہیں کہتی یار جہنم جاؤ پھر اگر میری بات نہیں مانتے. نہیں, پھر بھی آپ کو راستہ بتاتی ہے. اب وہ جو شارٹ راستہ تھا اس سے آپ نے خود چھوڑ کے آگے آئے ہیں. اب آپ کو جو تھوڑا سا دور راستہ بتا رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین راستہ ہے یا نہیں؟ وہ آپ کے لیے بہترین ہے, لیکن وہ مختصر راستہ نہیں تھا. وہ مختصر راستہ کس نے چھوڑا تھا؟ آپ نے خود چھوڑا تھا. کیونکہ آپ نے وہ مختصر راستہ چھوڑا تھا, صراط مستقیم چھوڑا تھا, اس کے بعد جو بہترین راستہ تھا وہ آپ کو وہ بتاتی ہے. اگلے موڑ پہ پھر کہا ٹرن رائٹ, آپ نے پھر نہیں موڑے, پھر سیدھا چلے گئے. اب کیا کرتی ہے؟ پھر راستہ بتاتی ہے. پھر کون سا راستہ بتاتی ہے؟ جو آپ کے لیے بہترین ہوگا. خدا بھی آپ کے ساتھ اسی طرح لیس کمثلہ شیء, خدا کو کوئی مثال سے واضح نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے, لیکن آپ کچھ جگہوں پہ نہیں مڑے ہوتے جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوتا ہے. اس مشکل میں بھی جو آپ کے لیے بہترین ہے خدا آپ کے ساتھ وہی کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے سارے مسائل ختم. ہماری ساری مارکیٹ گئی. کیوں مولانا؟ ہماری مارکیٹ, آپ جب پریشانیوں میں آتے ہیں تو ہماری مارکیٹ بنتی ہے. مولانا دعا کرنا, پریشانی ہے, میں نے آج اپنی مارکیٹ ختم کر دی, کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں. میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہترین ہو رہا ہے.
کیوں بہترین ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو اس پوری کائنات کو اور میری زندگی کو ڈیزائن کر رہا ہے وہ ہے جو، میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. تعلق القلب بالمفقود کفر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. آپ جو راستے میں آپ لوگ آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور میں بھی آپ کو قریب سے دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. یہ حدیث امام سے حدیث ہے، اور سمجھ میں آئے تو بہت اچھی ہے، بہت میٹھی ہے، اور سمجھ میں نہ آئے تو کوئی چارہ نہیں ہے. تعلق القلب، دل بستگی، بالمفقود، جو چیز نہیں ہوئی، کفر. یعنی آپ جو کہتے ہیں نا، کاش اس دن میرا ٹائر پنچر نہ ہوا ہوتا. آپ کا انتہائی اہم انٹرویو ہے یا کوئی بہت اچھی بزنس ڈیل ہے، آپ تیار ہو کر پرفیوم لگا کر نہا دھو کر خوب گئے کہ آج تو یہ میں ڈیل ون کروں گا ہی کروں گا، آج یہ انٹرویو میں مجھے جاب ملے گی ہی ملے گی. باہر آئے گاڑی پنچر ہے، اسٹیپنی بھی پنچر ہے. جب تک آپ نے ٹائر وائر لگایا چلا گیا، وہ دوسرا لے گیا بندہ. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش آج کے دن ٹائر پنچر نہ ہوتا. یہ کاش کہنا کفر ہے. یعنی دل میں کیا ہے کہ جو میرے ہاتھ سے گیا وہ نہ جاتا، وہ مجھے مل جاتا، یہ کفر ہے. کیسے سمجھنا تو چاہیے نا. یہ ہم لوگ احادیث پڑھ دیتے ہیں، اس کو نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں، مشکل میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی. جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، اب آپ بچے جو ہیں وہ جاب کے لیے، جو بڑے ہیں وہ بزنس کے لیے، یا جس کے لیے بھی، ایون زیارت کے لیے جا رہے تھے، فلائٹ مس ہو گئی، آپ کو جگایا نہیں، آپ جاگے نہیں. جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، یا تو خدا کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا انٹرویو ہے اور بہت اہم ہے. پتہ نہیں تھا، خدا کو تو پتہ تھا. ہم خدا سے گلہ کیا کر سکتے ہیں؟ خدا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کتنا اہم تھا میرے لیے؟ خدا کو پتہ تھا. یا خدا ایسا کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ اس دن میرا ٹائر پنچر نہ ہو. پتہ تو تھا خدا کو کہ میرا انٹرویو بہت اہم ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا. خدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. قادر ہے یا نہیں ہے؟ قادر مطلق. آپ کو پتہ بھی ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں. لیکن میں آپ سے کہوں کہ مجھے یہ فلان چیز دے دو، آپ اگر مجھے دیں گے آپ کو اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہے، یا آپ نہیں، آپ نے مجھ سے کچھ کہا، میں کنجوس ہوں، بخیل ہوں، ٹائٹ فسٹڈ ہوں، اس لیے میں نہیں دیتا. خدا کو پتہ بھی ہے، خدا آپ کو دے بھی سکتا ہے. خدا نعوذ باللہ بخیل بھی نہیں ہے. اس سب کے باوجود جب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ میرے لیے بہترین ہے. یہ میرے لیے بہترین ہے. ایک آدمی میرے پاس آیا اور بڑی دور سے آیا کہ مولانا میں 6 مہینے قید میں تھا، بے گناہ تھا، مجھے زندان میں ڈال دیا. اور پھر وہ کافی روتے ہوئے بہت سی چیزیں اس نے سنائی. 1.5-2 گھنٹہ ہم نے بیٹھ کے اس کو سنا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کیونکہ میں نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا تھا اس لیے مجھے یہ سزا ملی، فلاں وہ کیا تھا اس لیے شاید مجھے یہ سزا ملی، فلاں میں نے غریب کو یہ کیا تھا شاید اس لیے مجھے سزا ملی. وہ 3-4 جگہ گنا دیا اس نے.
اور پھر مجھے کہا کہ ان آپشنز میں سے بتائیں صحیح آپشن کون سا ہے، مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے. ہمارا بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا یار اس کا فیصلہ تو میں بعد میں کرتا ہوں، یہ تم نے کوشچنئر سامنے رکھا ان میں سے کس کی سزا ملی ہے. پہلے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سزا تھی یا جزا تھی. یہ تجھے 6 مہینے کی قید جو ہوئی ہے یہ سزا تھا یا انعام تھا، پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہم نے پھر گفتگو کی. آدھا گھنٹے کے بعد وہ کنونس ہوا کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ میرے اوپر لطف خدا تھا، انعام پروردگار تھا. ایک مست زندگی گزار رہا تھا، اس کی زندگی بہت اچھی تھی، اس کو کسی چیز کی خبر نہیں تھی. 6 مہینے جیل میں گیا، اس کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے، خدا پہ توکل اس کا بڑھ گیا، اہل بیت سے ربط اس کا مضبوط ہو گیا، اہل بیت کے مظالم اور زندان شام کے مظالم اسے سمجھ میں آ گئے. کہ یار 6 مہینے میں جو تو نے کورس کیا ہے وہ میں 20 سال میں نہیں کر سکا ہوں. 6 مہینے میں کورس تجھے تو پے کرنا چاہیے ان کو، تجھے خدا کا شکر کرنا چاہیے، تو یہ تلاش کرنا چاہیے میں نے کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے یہ انعام ملا ہے. جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ بہترین ہو رہا ہے. ساری ٹینشن گئی، ساری پریشانیاں ختم. ہمیں جب کوئی پریشانی ایسی ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی موٹی زندگی میں آگے چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ پریشانی ہمیں کافی نہیں ہوتی. ہم اس پریشانی کو اضافہ کرنے کے لیے اپنے اوپر 4-5 ڈپریشن اور ٹینشن اور پتہ نہیں اسٹریس کو اور ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ بتاتے بھی پھرتے ہیں کہاں کہاں جا کے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا. تعلق القلب بالمفقود کفر. آج کے بعد سے کاش واش نہیں ہے، جو تو نے کیا ہے اچھا کیا ہے. امام حسین نے 2 قربانیاں ایسی دی ہیں. میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، میں بات سمجھانے کے لیے اس ایکسٹریم پہ لے کے جا رہا ہوں. 2 قربانیاں ایسی دی ہیں کربلا میں، اگر حسین کے لیے ممکن ہوتا تو باقی ساری قربانیاں دیتے، یہ 2 قربانیاں نہ دیتے. ایک علی اصغر کی قربانی اور ایک سکینہ کی قربانی. امام کتنا چاہتے تھے سکینہ کو، کتنا چاہتے تھے علی اصغر کو، میں بیان نہیں کر سکتا، نہ آپ سمجھ سکتے. لیکن علی اصغر کی قربانی کے بعد دیکھیں باقی شہداء دور شہید ہوئے ہیں، اصغر حسین کے ہاتھ میں شہید ہوا ہے. اس کے بعد حسین کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ امام نے کیسے برداشت کیا؟ ہون علی بأنہ بعین اللہ. میں نے صبر کیا، نہیں کہا میرے لیے بہت آسان ہے. اصغر سے کہہ رہے ہیں ہاں اصغر تیری شہادت، تیرا کٹا ہوا گلا دیکھنے میرے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. بعین اللہ، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ اسے روک سکتا تھا، اللہ نے نہیں روکا، ہونے دیا، یہ میرے لیے بہترین ہے. دیکھیں پھر تھوڑا سا اور مشکل ہو جائے گا، چلے جائیں تھوڑی سی مشکل باتوں میں. نہیں یہ کربلا مصائب ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جب زینب کبریٰ سے پوچھا کربلا کیا ہے، کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا. اس سے اچھا نہیں ہو سکتا تھا. میں ابھی تک یہی کہہ رہا تھا نا، آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. جناب شہیدہ بھی تو یہی کہہ رہی ہیں. اس غم کی داستان سے نکلنے کے بعد ابھی حالت اسارت میں ہیں، یہ نہیں کہ اس کے بعد کچھ بہت اچھا ہو گیا ہو اور اس وقت کے ہیں کہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا. نہیں، ابھی اسیر ہیں،
ابھی حالت اسارت میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. کیا تھا کربلا میں؟ کیا دیکھا؟ ہم جو دیکھتے ہیں وہ اور ہے، زینب کبریٰ جو دیکھتی ہیں وہ اور ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو آج آپ اور میں اس فرش عزا پر نہ ہوتے، آج اسلام باقی نہ ہوتا. کتنا لطف ہے خدا کا. یہ امت مردہ ہو گئی تھی. اس امت کو بیدار کرنے کے لیے انسان اگر مردہ ہو جائے، کوئی شاید ڈاکٹر حضرات یہاں بیٹھے ہیں، اس کو شوق دینا پڑتا ہے؟ نہیں دینا پڑتا. وہ شوق دے کے اگر کوئی زندہ ہو جائے تو بعد میں وہ آگے کہے تم نے میری پسلی فلان توڑ دی شوق سے، وہ کیس کر دے، وہ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ تجھے دفنا کے آتے تو زیادہ اچھا تھا، پسلی بچ جاتی. یہ شوق کبھی کبھار ضروری ہوتا ہے. آپ کے جو آپ کو جب شوق، آپ کو خدا نہ کرے آپ کو شوق لگے، مجھے مثال دے رہا ہوں، کسی کو جو شوق لگ رہا ہے اس کی زندگی میں اس وقت اس کے لیے بہترین ہوتا ہے. ہوتا شوق ہے لیکن بہترین ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہو رہا ہوتا ہے. قیامت کے دن سب مان جائیں گے. قیامت کے دن کافر کو جب کہا جائے گا جہنم جاؤ تو وہ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی جہنم چلا جائے گا. یہ کبھی نہیں سنا ہوگا نا آپ نے، کافر جہنم خوشی سے جائے گا. کافر جب جہنم جا رہا ہوگا اس کو دھتکارا جائے گا، اس کو دھکیلا جائے گا، اس کو لات ماری جائے گی، سب کچھ کیا جائے گا اس کا حقارت کے لیے، لیکن وہ جائے گا خوشی خوشی. وہ کہے گا میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہترین ہوا ہے. اگر کہیں میں راہ راست پہ نہیں آیا تو میں خود نہیں آیا، اور وہ خود چل کر جہنم چلا جائے گا. جوانوں کو میں سمجھاتا ہوں یہ جہنم کیسے جائے گا. آپ گئے کسی سفر پہ، وہاں پہ جنگل میں گئے آپ، ٹھیک، مجھے تو لے کے نہیں گئے آپ، ٹھیک، آپ لوگ چلے گئے جنگل میں. وہاں آپ نے کہا کہ یہ چیزیں کھانی ہیں، یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں، ان سے احتیاط کرنا ہے، ان سے احتیاط نہیں کرنا. میں لبنان گیا تھا تو وہاں وہ کچا گوشت کھاتے ہیں، یہاں آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے پکائے بغیر. تو وہ کچھ عرب دوست ہیں، انہوں نے کھلا دیا، میں نے بھی کھا لیا. مجھے کیا پتہ کیا ڈش ہے. اس کے بعد جو میرے پیٹ کے ساتھ ہونا تھا، آپ لوگ گئے اور آپ سے کہا یہ چیزیں نہیں کھانی، آپ میں سے کچھ نے پرہیز نہیں کیا اور وہ کھا لیا. اب آئیں واپس. آپ مجھے دار کا نہیں پتا سب سے اچھا ہوٹل کون سا ہے. وہاں بوفا لگا ہوا ہے. آپ کا گروپ واپس آیا ہے جنگل سے، ادھر بوفا لگا ہوا ہے 100 ڈشیں جنت. ادھر جو ہے وہ واش روم ہے، وہ بھی پارکنگ میں مزدوروں والا. یہ جو بد پرہیزی کر کے آئے ہیں یہ آتے ساتھ جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے؟ جی یہ بھاگ بھاگ کے خود ہی جہنم جائیں گے. انہوں نے کہا یار جنت ہے ادھر، یہ ڈشیں ساری، یہ جوان ایسے ہیں یہ ختم بھی کر جائیں گے، کھا جائیں گے، آؤ پہلے آؤ. وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نہیں آتے، ہم نے ادھر بدبو میں ہی جانا ہے. جب اپنے عمل کا پتہ ہے نا، قیامت کے دن کافر خود سے جہنم جائے گا. وہ کہے گا میرا حق ہے، میرا یہ میں نے جو کیا اس کی وجہ سے یہی ہے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں، اور خدا نے جو میرے ساتھ کیا وہ بہترین کیا ہے. یہ مومن اس دنیا میں کہتا ہے اور منافق کافر اس دنیا میں کہتا ہے. فرق مومن اور منافق کا یہ. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو یہ فرق اور یہ مفاہیم اور ان کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے، معرفت دلانے کے لیے جناب سیدہ کی ذات ہے. ہمارے لیے راہ حق پر رہنا انتہائی آسان ہے. ہمارے لیے ولایت پہ رہنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ محور
مدار ولایت پر رہنے کے لیے جو محور ہے وہ ذات فاطمۃ الزہرا کی ہے. ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ. اللہ جناب سیدہ کی رضا پر راضی ہے. یہ مقام کوئی سوچ نہیں سکتا، درک نہیں کر سکتا. وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا. اگر جناب سیدہ ناراض ہو گئی تو رب ناراض ہے. دیکھیں کسی خاتون کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے. آپ کے لیے یہ سہولت فراہم ہوئی ہے. اور خاتون کو راضی کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ ان کے بچوں کو راضی کر لو. بچوں کو راضی کرنا اس سے بھی آسان ہے. اگر آپ سادات کا خیال کرتے ہیں جن کا حق آپ کے مال میں ہے، ان کا حق ہے، آپ وہ جا کر انہیں دیتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، جناب سیدہ راضی. یعنی آپ کے لیے اتنا آسان کر دیے. اگر آپ کو کہا ہوتا نا کہ خدا کو راضی کرو، وہ سریع رضا، ہاں لیکن سریع رضا ہے، لیکن ہے بھی تو اللہ کی رضا نا. اس کو حاصل کرنا کوئی آسان تھوڑی ہے. لیکن ایک سید بچے کو خوش کرنا آسان ہے یا نہیں ہے؟ ایک کپڑے کا جوڑا دے دو، خوش ہو جائے. ایک یتیم کو آپ خوش کر دیں، اس کے سر پر دست شفقت پھیرے، خوش ہو جائے گا. اتنا آسان. آپ بزنس کمیونٹی یہاں بیٹھی ہے، آپ اپنے پی آر بہت بناتے ہیں، آپ کو بنانے پڑتی ہے. اور جو تھوڑا سا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور زیادہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. آپ کو ان کو کھلانا پلانا بھی پڑتا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ پی آر رکھنی پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام آئیں گے. آپ کے ہاں کا مجھے نہیں پتا، ہمارے ہاں کے سیاسی لوگ کبھی کسی کے کام نہیں آتے. پتہ نہیں آپ کے یہاں کام آتے ہیں یا نہیں آتے، ہمارے کسی کے کام نہیں آتے، پھر بھی لوگ ان سے بنا کے رکھتے ہیں. جو اصل میں کام آنے والے ہیں وہ ہیں فقراء غرباء. محشر کے دن جو آپ کے کام آئیں گے وہ کون ہیں؟ وہ یہ غریب بچے ہیں، یہ یتیم ہیں، وہ آپ کے کام آئیں گے. جانتے کیسے کام آئیں گے؟ جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بار دیگر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. خاتون جنت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا باز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، وہاں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور رک جائیں گی. رک کر خدا سے ارشاد فرمائیں گی کہ میں چاہتی ہوں آج کے دن لوگوں کو میری قدر پتہ چل جائے، لوگوں کو، اہل محشر کو میری معرفت ہو. آپ کو شفاعت کی اجازت ملے گی اور آپ چن چن کر، آپ چنے ہوئے ہیں نا، اس لیے یہاں ہیں. آپ سب مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی چناؤ ہے نا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آپ کا انتخاب ہوا اس لیے آپ ادھر ہیں، وَإِلَّا ادھر سب کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو جناب سیدہ انشاءاللہ شفاعت کر کے لے جائیں گے. اب آپ کے سامنے جنت ہے. جنت میں بھی ایسی چیزیں ہیں جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. نہ آپ نے کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی آپ نے سوچا ہے، اتنا کہ اسے دیکھ کے پھر آپ کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا.
وہاں دودھ کی نہریں آپ کو پسند ہیں تو اگر وہاں آپ کو تخت پسند ہیں، وہاں آپ کو محلات پسند ہیں، کچھ پسند نہیں، اگر آپ کو حوریں پسند ہیں، سامنے آپ کی حوریں آپ کا استقبال کے لیے، آپ کی جنت آپ کے سامنے ہے. اب آپ کو کوئی اور چیز خیال آئے گا کسی اور چیز کا؟ جی کسی چیز کا خیال نہیں آ سکتا. آپ لپکیں گے چلو بھائی اب جنت. خدا آپ کے دل میں ایک خیال ڈال دے گا. آپ کے لیے محال تھا. آپ کے دل میں کیا خیال ڈالے گا؟ کر اپنے شیعوں کو جنت لے جائیں گی. جس کا ہاتھ جناب سیدہ نے تھاما ہوا ہو اس کی قدر و منزلت کیا ہوگی؟ اس کو خیال آئے گا کہ مجھے میری قدر و منزلت، خدایا یہ محشر والوں کو پتہ تو چلے میں کون ہوں. میں فاطمہ کا چاہنے والا، فاطمہ نے میرا ہاتھ تھاما ہے، فاطمہ نے مجھے نجات دی ہے، فاطمہ نے مجھے چنا ہے، تو پتہ تو چلے اہل محشر کو. ارشاد ہوگا جاؤ محشر میں. محشر میں حال کیا ہے؟ بہت سی روایت ہیں. ایک روایت ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں. باپ اپنے بیٹے کے پاس آئے گا. ابھی باپ الگ سنیں، بیٹے الگ سنیں. باپ آئے گا بیٹے کے پاس، بیٹا تجھے میں نے پالا، تیری شادی کرائی، بزنس بھی تیرا میں نے سیٹ کیا، گھر بھی تجھے میں نے لے کے دیا، اتنا کچھ میں نے تیرے لیے کیا. ابھی مجھے تیری ایک نیکی چاہیے. میرا گناہوں کا بڑا بھاری ہو گیا ہے، مجھے ایک نیکی چاہیے بیٹا. بیٹا کیا کہے گا؟ نہیں ہے میرے پاس. اگر میں نے تجھے دے دیا تو میری بھی صورتحال ایسی ہی ہے. ایک نیکی سے میں ادھر جا رہا ہوں، وہ تجھے دے دے تو خود ادھر رہ جاؤں گا. نہیں دیتا. ماں بیٹی کے پاس آئے گی. روایت میں بیٹی نہیں ہے. میں یہ حدیث اپنی بچی کو سنا رہا تھا تو اس نے دونوں دفعہ جب میں نے کہا نا کہ باپ بیٹے کے پاس آئے گا، ماں بیٹے کے پاس، تو اس نے کہا بیٹی کہاں گئی؟ تو روایت بیٹا بیٹی ایک ہی بات ہے، اپنی اولاد، مراد اولاد ہے. ہم ترجمہ ماں کو بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں جو ہماری مائیں سن رہی ہیں ان کے لیے. ماں بیٹی کے پاس آئے گی کہ میری ایک گناہ اگر تو بوجھ برداشت کر لے، ایک گناہ کا، تو میں پار چلی جاؤں گی. میں نے تجھے وہاں اٹھایا ہے جہاں کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، وہ پلایا ہے جو کوئی کسی کو نہیں پلاتا ہے. آج ایک گناہ کا بوجھ تو اٹھا لے. بیٹی کہے گی نہیں. یہ محشر ہے، نفسا نفسی. باقی تو پھر رہی کوئی نہیں نا. بھائی بھائی کا کیا خیال رکھے گا، ہمسایہ ہمسایہ کا کیا خیال رکھے گا. اس نفسا نفسی میں آپ کو حق شفاعت مل جائے گی. آپ اگر شفاعت جناب سیدہ کے اہل ہو گئے تو نہ فقط آپ کو جنت ملے گی بلکہ آپ خود شفیع بن جائیں گے. آپ سے کہا جائے گا اب جاؤ اس محشر میں اور جاؤ اور دیکھو جس نے حب فاطمہ میں کسی کو کھلایا ہو، جس نے حب فاطمہ میں کسی کو پلایا ہو، جس نے حب فاطمہ میں کسی کو پہنایا ہو، ان سب کو نجات دے دو. جنت کتنی سستی ہو گئی. کسی یتیم کو جناب سیدہ کے نام پہ کچھ پہنا آؤ. کل قیامت کے دن کہنا میں نے یہ حدیث سنی تھی، میرے ذمہ لگا دیں. یہ حدیث میں نے سنی تھی، اس حدیث پہ عمل کر کے یہ کام میں نے کیا ہے. انشاءاللہ آپ اس سے پہلے والے شفاعت کرنے والوں میں سے ہیں. لیکن پلان بی بھی تو ہونا چاہیے نا. پلان اے تو یہ ہے کہ آپ کی شفاعت جناب سیدہ کریں گے، آپ خود شفاعت کرنے والوں میں سے، لیکن پلان بی بھی تو ہونا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں بہت کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک، کبھی بھی اس پہ اترانا نہیں چاہیے. اگر خدا قبول کرے تو عمل عمل ہے نا، اگر قبول نہ کرے تو خدا قبول کب کرے گا؟ جب اخلاص ہو. اگر خدا قبول کر لے تو کوئی عمل چھوٹا نہیں ہوتا. امیر المومنین کہتے ہیں وہ عمل چھوٹا کہاں ہے جسے خدا قبول کر لے. تو پلان بی آپ کو اپنا رکھنا ہے کہ میں حب فاطمہ میں
پانی پلاؤں. اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا سبیل پہ کھڑا ہو جائے, پانی بھی کسی کا, میز بھی کسی کی, سب کچھ, کوئی ادھر کوئی بخل نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ بھی نہ کر سکتا ہو, ایک گلاس پانی بھی نہ لا سکتا ہو, وہ بھی نہیں کر سکتا, سبیل پہ کھڑے ہو کے پانی دینا شروع کر دو. ایسے آسان, یہ آسان ڈیلیں مفت کی ہے, فری میں آپ کو جنت مل رہی ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صرف یہی کام کر لوں, 2 کپڑے جوڑے میں کر لوں, اس کے بعد میری چھٹی. ہونا مجھے کیا چاہیے؟ شیعہ فاطمہ ہونا چاہیے. یہ سب شیعوں کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس ولایت نہیں ہے تو آپ صفا و مروہ کے درمیان راہ خدا میں لڑتے ہوئے شہید بھی ہو جائیں, جنت کی بو بھی نہیں آئے گی. ولایت چاہیے, ولایت چاہیے. اگر ولایت ہے تو یہ ایک کپڑا آپ کو جنت میں لے جائے گا. اب ولایت بھی میں ذرا آسان کر دوں بچوں کے لیے. ویسے تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں ولایت ولایت, لیکن مطلب ہمیں اکثراً سمجھ میں نہیں آتا. ابھی آپ ایک مدرسے میں گئے تھے, ہم نے وہاں توفیق کا مطلب پوچھا, ہمیں تو کوئی نہیں سمجھا سکا, پتہ نہیں کسی کو سمجھ میں آئی ہوئی تھی نہیں آئی ہوئی تھی. یہاں بھی ہم توفیق پوچھیں نا, ابھی ہم خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے, سب خوش ہو جاتے ہیں. اگر پوچھیں یہ توفیق ہے کیا, شاید بہت سو کو پتہ ہی نہ ہو یہ توفیق ہے کیا, جس کے اضافے میں میں خوش ہو رہا ہوں, جسے میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ توفیق ہے, وہ توفیق ہے بھی یا نہیں ہے. خلاصہ آپ کا میں نے وقت زیادہ لے لیا, اور میری عادت نہیں ہے کوئی لمبی تقریر کرنے کا. کوئی اچھی طرح سنے تو پھر ان کی غلطی ہے, اس کی وجہ سے کبھی کبھار لمبا بول لیتا ہوں. نعرے حیدری. خوش نصیب ہیں ہم. ولایت کا معنی بیان کر رہا تھا, آسان معنی. ولایت کا مطلب یہ ہے جس کی بھی ولایت کہ میں اس کے ساتھ ہوں, سمپل. ساتھ آپ کے ابا پہ, آپ کے کپڑے پہ کبھی ڈسٹ آ جاتی ہے, وہ ڈسٹ آپ کے ساتھ ہے. کب تک ساتھ ہے؟ اس وقت. جیسے یوں کیا وہ ڈسٹ الگ, آپ کا کپڑا الگ. یہ ساتھ تھا لیکن اتنی سی دیر کے لیے تھا. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اس ساتھ کو کہتے ہیں جو ختم ہونے والا نہ ہو. اگر آپ میں اور امام میں جدائی آ گئی تو ولایت نہیں ہے. جب تک آپ امام کے ساتھ ہیں تب تک ولایت ہے. ہم خطا کار ہیں, غلطی سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں, امام بھی ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن اگر جانتے بوجھتے ہوئے صبح آفس جا رہا ہوں بغیر کسی بات کے, شروع میں نے ایک تلاوت لگا لی, تلاوت سن لی, اس کے بعد میں نے ایک منقبت بھی لگا لی, وہ بھی سن لیا. اب کیا کروں گا؟ کوئی حرام چیز لگا دی میں نے. کیا کیا میں نے؟ ولایت ہاتھ سے دے دی. اب ولایت نہیں ہے میرے پاس, میں امام کے ساتھ نہیں ہوں. اتنا سمپل. آپ کی نماز ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے, آپ کا روزہ ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے, آپ کا حج ولایت کے بغیر قبول نہیں ہے, آپ کی عزاداری ولایت کے بغیر قبول ہے. کبھی سنیں عزاداری میں بھی ولایت شرط ہے؟ عزاداری میں کہتے ہیں جو ہماری جی میں آئے وہ, جو ہمیں پسند ہے وہ. خطیب بھی وہ جو ہمیں پسند ہے, منقبت بھی وہ جو ہمیں پسند ہے, نوحہ بھی وہ جو ہمیں پسند ہے, آواز بھی وہ جو ہمیں پسند ہے. پھر اس میں ولایت کدھر ہے؟ جناب سیدہ کی پسند کدھر ہے؟ بھائی جب نماز قبول نہیں ہوتی, شہادت قبول نہیں ہوتی, تو عزاداری کیسے قبول ہو جائے گی بغیر ولایت کے؟
یہاں امام کا ساتھ نہیں چھوٹ سکتا. یہاں پہ میں نے آپ کا وقت لے لیا. جناب سیدہ پر جو مظالم آئے ہیں اس کا کوئی معرفت رکھتا ہو جناب سیدہ کی اسے معلوم ہوگا. روایت میں ہے کہ جناب سیدہ یغشا علیہا ساعتا بعد ساعہ، سارت کل خیال، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی. ہر کچھ دیر بعد بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی. یہ حالت نہ حسنین سے دیکھی جاتی تھی نہ امیر المومنین دیکھ سکتے تھے. بار بار امیر المومنین سے ارشاد فرماتی تھی کہ میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، علی میں وصیت کرنا چاہتی ہوں. علی فرماتے تھے فاطمہ ابھی میری تھوڑی سی عزت باقی رہ گئی ہے. رسول کے جانے کے بعد لوگ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اگر تو بھی چلی گئی اس کے بعد میری کوئی عزت باقی نہیں رہے گی. فاطمہ جانے کی باتیں مت کرو. ایک دن جب وصیت کرنے بیٹھی سب گھر والوں کو باہر نکالا. ایک جملہ وصیت کا میں پیش کروں گا. کہا علی میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کی گریے کی آواز بلند ہو گئی. امیر المومنین نے گریہ شروع کیا. جو صدیقہ کبریٰ ہے وہ فرماتی ما احدتنی کاذبا، علی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن دربار میں جھٹلائی گئی ہوں. اتنا درد تھا جناب سیدہ کو کہ اپنی وصیت سے پہلے فرمایا علی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا، میرے جنازے میں انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے. روایت کہتی ہے کہ دونوں نے رونا شروع کیا. نہ علی سے زہرا کے آنکھوں میں آنسو برداشت ہوتے ہیں، نہ زہرا سے علی کی آنکھوں میں آنسو برداشت ہوتے ہیں. علی نے زہرا کے آنسو پوجنا شروع کیے. زہرا نے ہاتھ بلند کیے علی کے آنسو پوجنے کے لیے. علی کی چیخ بلند ہوئی زہرا ان ہاتھوں پر میری وجہ سے تازیانے پڑے. اجرکم علی اللہ. جب بھی جناب سیدہ بے ہوش ہو کر گرتی تھی حسنین پریشان ہو جاتے تھے. ایک دن جب امیر المومنین آئے دیکھا جناب سیدہ بستر پر نہیں ہے. جناب سیدہ نے حسنین کو دلایا ہے، حسنین کو نئے کپڑے پہنائے ہیں، حسین کے بالوں میں کنگھی فرما رہی ہیں اور ساتھ کہتی جا رہی ہیں بیٹی بیٹا میں جب نہ رہوں گی تو تمہارے بالوں میں کہیں غبار نہ آ جائے. فاطمہ سے برداشت نہ ہو سکے گا. میں کہوں گا جناب سیدہ کربلا میں تشریف لائیے، آپ سے اپنے بیٹے کے سر پر غبار برداشت نہ تھا. کربلا کی میدان میں ایسا ہوا میں بیان نہ کر سکوں گا، صرف اشارہ کر دوں. لعین آگے بڑھا، ایسی جسارت کی کہ خاک کربلا نے رخسار حسین کے بوسے لینا اجرکم علی اللہ. جناب سیدہ نے بتا دیا میں جانے والی ہوں.
حسنین مسجد سے واپس آئے، دیکھا ماں سو رہی ہے، اسما سے کہا اسما یہ ہماری ماں کے سونے کا وقت نہ تھا۔ اسما کو کچھ سمجھ نہ آیا، سیدھا کہہ دیا شہزادو ان امتکما لیست نائمہ قد فارقت الدنیا، اب شہزادو ماں سو نہیں رہی، ماں چل بسی ہے۔ حسین نے اپنے آپ کو ماں پر گرایا، حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرایا اور یوں بہن کرنا شروع کیا۔ اسما نے دیکھا کہ میں نے کیا غلطی کر دی، میں شہزادوں کو کیسے خاموش کروں۔ فرمایا شہزادو جاؤ جا کر علی کو خبر دو کہ ماں دنیا میں نہ رہی۔ حسنین جب گھر سے باہر آئے، مدینہ کے گلیوں میں گریا کرتے آئے۔ حسنین کا گریا سن کر سب نے گریا کرنا شروع کیا۔ امیر المؤمنین مسجد سے باہر تشریف لائے اور رونے کا سبب پوچھا۔ حسنین نے فرمایا بابا اماں دنیا سے چلی گئی۔ فوقع علی علی وجہ، وہ خیبر شکن جسے کبھی کوئی نہ گرا سکا تھا، زہرا کی موت کی خبر سن کر منہ کے بل زمین پر اجرکم علی اللہ۔ بس ایام فاطمیہ ہے اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ آپ کی زحمت تمام جناب سیدہ کو غسل دیا گیا۔ غسل دیتے ہوئے ایک دفعہ علی کی چیخ بلند ہوئی۔ علی نے سر پر دیوار پر سر رکھ دیا۔ کسی نے پوچھا یا علی کیوں آپ کی چیخ بلند ہوئی؟ فرمایا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، زہرا نے مجھے نہیں بتایا۔ اجرکم علی اللہ۔ کفن تیار ہوا، امیر المؤمنین نے اپنے بچوں کو بلایا، آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب آئے لیکن حسین اب آگے نہیں آ رہے ہیں۔ جب تک ماں مجھے نہ بلائے گی میں نہ آؤں گا۔ بس مختصر کر دیا، بندے کفن ٹوٹا، پہلو شکستہ کا ہاتھ برآمد ہوا، مظلومہ ماں کے مظلوم بیٹے۔ حسین سینہ مادر پر آئے، جب یہ منظر دیکھا عرش پر کوہرام بپا ہو گیا۔ فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ علی سے کہو حسین کو سینہ مادر سے جدا کرو۔ علی آگے بڑھے، پیار سے حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، لیکن ایک سینہ اور ہے، اب حسین کا سینہ ہے، سینے پر سکینہ ہے۔ عرش پہ کوہرام بپا ہو گیا، آگے سمر بڑھتا ہے، اب کوئی پیار سے اٹھانے والا نہیں۔ شمر نے تازیانے مارنا شروع کیے، لیکن سکینہ نہ ہٹی۔ مقتل میں کاش نہ لکھا ہوتا، مقتل کہتی ہے شمر آگے بڑھا، دونوں ہاتھوں سے سکینہ کو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما۔ جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو اس فرش عزا کے لیے اور دنیا میں جہاں جہاں اور مخصوصاً اس شہر میں ایام فاطمیہ کے لیے عزائے فاطمیہ کے لیے کام کرتے ہیں، خدایا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مال میں رزق میں ترقی عنایت فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔